یہ سب کچھ جو آج کی محنت ہے وہ حافظ محبوب صاحب خطیب اور مولانا عبدالسلام صاحب قاسمی اور شارق انعامدار، ان تینوں کی محنت سے آج ہم سب لوگ جمع ہو سکے ہیں۔ سارے احباب کا بھی انشاءاللہ باقاعدہ شکریہ ادا کیا جائے گا۔ تو میں اس مختصر سی گفتگو کو یہیں پر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ دارالافتاء کیا ہے اور کس طرح سے کام کرے گا؟ دارالافتاء مسلمان اپنے کسی مسئلے کو، اپنی زندگی میں پیش آنے والے کسی معاملے کو چاہتا ہے کہ وہ شریعت کی روشنی میں انجام دے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے والد انتقال کر گئے ہیں، انہوں نے کچھ جائیداد چھوڑا ہے اور اپنے پیچھے انہوں نے ایک بیوی چھوڑا ہے، کچھ بیٹے ہیں، کچھ بیٹیاں ہیں۔ اب ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہماری اس جائیداد کو شریعت کے انداز میں کس طرح تقسیم کیا جائے، بیٹوں بھائیوں کو کیا دیا جائے، بہنوں کو کیا دیا جائے، ماں کو کیا دیا جائے۔ وہ دارالافتاء کے مفتیان کرام کی خدمت میں وہ سوال نامہ لکھتے ہیں کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور اب ہم والدہ ہیں، 2 بھائی ہیں، 2 بہن ہیں مثلاً، تو اب ہمارے والد کی جو بھی جائیداد ہے اس کو ہمارے درمیان کس طرح تقسیم کیا جائے گا، والدہ کو کتنا ملے گا، بھائیوں کو کتنا ملے گا اور بہنوں کو کتنا ملے گا۔ انہوں نے اپنے اس مسئلے کا حل شریعت کی روشنی میں چاہا۔ مفتیان کرام شریعت کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے کہ والد کی جائیداد کو کتنے حصے پر تقسیم کر کے والدہ کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹوں کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کو کتنا ملے گا۔ اسی طریقے سے مثلاً یہ رمضان کا مہینہ ہے، کسی نے سوال کیا کہ حضرت آج رات کو ہماری آنکھ نہ کھل سکی اور ہم سحری نہ کر سکے تو کیا ہم روزہ رکھیں یا روزہ توڑ دیں؟ انہوں نے سوال کیا، مفتیان کرام نے جواب دیا کہ سحری نہ کرنے کے باوجود اگر آپ میں ہمت و حوصلہ ہے تو روزہ رکھنا ہی چاہیے۔ اگر روزہ رکھنے کا حوصلہ ہے تو آپ کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو روزہ رکھنے کا اور سحری نہ کرنے کے باوجود ہمت کے ساتھ روزہ رکھنے کا دوہرا ثواب ملے گا۔ تو ایک آدمی نے یہ سوال کیا، مفتیان کرام نے یہ جواب دیا، اسی کا نام ہے افتاء یعنی فتویٰ دینا، اور اسی سوال کے جواب دینے کو فتویٰ بولتے ہیں، فتویٰ دینا بولتے ہیں۔ اور اسی طرح کے سوالات کے جواب دینے کا جو انتظام ہمارے پاس ہوگا تو اسی کا نام دارالافتاء ہوگا۔ لوگ اگر دارالافتاء سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں گے تو کس طرح کریں؟ ہاں، دارالافتاء سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ انتظام کیا ہے، آج تو افتتاحی دن ہے، انشاءاللہ ہم گروپ میں اپنے جمعیت علماء کے ذمہ داروں کا بھی اور جمعیت علماء سے جڑے ہوئے جو ہمارے مفتیان کرام ہوں گے ان کے موبائل نمبر ہم گروپ میں چھوڑیں گے، اعلان بھی دیں گے، اور ہم اپنی آفس کے سامنے ایک بکس لگائیں گے۔ کوئی شخص اس بکس میں اپنا سوال لکھ کر کے اپنے موبائل نمبر کے ساتھ یا اپنے ایڈریس کے ساتھ ڈال دے گا، تو ہم جب آفس کا وہ بکس کھولیں گے ہمارے مفتیان کرام اس کا جواب لکھ کر، ایڈریس ہوگا تو ایڈریس پر بھیجیں گے، موبائل نمبر ہوگا، واٹس ایپ ہوگا تو اس پر ان کو جواب بھیجنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے مفتیان کرام کے موبائل نمبر ہم انشاءاللہ واٹس ایپ کے ذریعے اور دوسرے گروپس کے ذریعے اور ہمارے آفس کے گیٹ کے اوپر سامنے ہم ان موبائل نمبر لکھیں گے اور آفس کے سامنے ایک بکس بھی لگائیں گے۔ تو اس طریقے سے گویا ہم ہمارے مفتیان کرام سے لوگوں کو کانٹیکٹ کرنے میں سہولت ہوگی انشاءاللہ۔ اگر شادی شدہ زندگی میں کچھ مسئلے آتے ہیں تو کیا دارالافتاء سے بھی فیصلے کیے جائیں گے؟ اگر معمولی مسئلہ ہے تو دارالافتاء سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس میں کچھ نزاعی پوزیشن آ جاتی ہے، اختلافات زیادہ ہیں، تو ہم اس کو دارالقضاء کے حوالے کریں گے انشاءاللہ، اور پھر دارالقضاء کے ذریعے سے وہ باقاعدہ فیصلہ اس کا کیا جا سکے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے امید ہے
کہ اللہ کام کرنے والوں کو اچھی توفیق دیں گے اور ہم مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس موقع پر میں اللہ بابو مسجد کے چیئرمین صاحب اور کمیٹی والوں کا، مسجد کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک آواز پر جمعیت علماء ضلع بیجاپور کی آفس کے لیے انہوں نے مسجد سے ملحق جو ان کے پاس روم تھے اس میں سے ایک روم انہوں نے حافظ محبوب صاحب خطیب صاحب کے کہنے پر آفس کے لیے دیا۔ ہم اس موقع پر ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان سب احباب کے حق میں اس مبارک مہینے میں دعا بھی کرتے ہیں۔